بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 159 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وقرئ بالضم سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کی تحقیق ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقُرِئَ بِالضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَبِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ وَهُمَا لُغَتَانِ فِيهَا وَغِشْوَةٌ بِالْكَسْرِ مَرْفُوعَةٌ وَبِالْفَتْحِ مَرْفُوعَةٌ وَمَنْصُوبَةٌ وَعِشَاوَةٌ بِالْعَيْنِ غیر المعجمة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَعِيدٌ وَبَيَانٌ لِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَالْعَذَابُ كَالنَّكَالِ بِنَاءً وَمَانَا تَقُولُ عَزْبٌ عَنِ الشَّيْءِ عَزَبَ عَنِ الشَّيْءِ وَنَقَلَ عَنْهُ إِذَا أَمْسَكَ وَمِنْهُ الْمَاءُ الْعَزْبُ لِأَنَّهُ يَقْمَعُ الْعَطْشَ وَيُرْضِعُهُ ولذلك سمي نقاحا وفراتا ثم اتسع فأطلق على كل ألم فادح وإن لم يكن نكالا أي عقابا يردع الجاني عن المعاودة فهو أعم منهما وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقزية والتمريط۔ اور غشاوتن کے غین کو ضمہ یعنی غشاوتن اور آخر کو مرفوع، اور غشاوتن کے غین کو فتح یعنی غشاوتن اور آخر کو منصوب پڑھا جائے، اور یہ دو حالتیں غشاوتن میں بحیثیت دو لغتوں کے ہیں، اور غشوتن بکسر الغین اور بغیر الف بھی پڑھا گیا ہے، مگر اس صورت میں غشوتن کے آخر کو صرف رفع ہوگا، اور غشوتن کے غین کو مفتوح پڑھتے ہوئے اس کے آخر میں رفع و نصب دونوں اعراب پڑھے گئے ہیں۔ اور عشاوتن عین عربی کے ساتھ بھی ایک قراءت اس کی موجود ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ آیت کافروں کے لیے ڈراوا ہے اور اس سزا کا بیان ہے جس کی وہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے مستحق ہوں گے۔ اور عذاب وزن اور معنی میں نقال کے مشابہ ہے۔ اب عذاب عن الشیء اور نقل عن الشیء اس وقت کہیں گے جب کہ کسی شخص کو کسی چیز سے روک دیا جائے، اور اسی عذاب سے مشتق کر کے جو ہے وہ عذبہ بمعنی شیریں پانی بولتے ہیں، ماء عذب بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ پیاس کو ختم کر دیتا ہے اور روک دیتا ہے، اور اسی وجہ سے شیریں پانی کو نقاح اور فرات بھی کہتے ہیں۔ پھر عذاب کو وسعت دی گئی، چنانچہ ہر بھاری غم پر اس کا اطلاق ہونے لگا، اگرچہ وہ رنج از قبیل نقال یعنی اس عقاب کے قبیلے سے نہ ہو جو جنایت کرنے والے کو دوبارہ کرنے سے روک دے، لہذا لفظ عذاب نقال و عقاب دونوں سے عام ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت و ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقرئ بالضم میں یہاں سے قاضی صاحب لفظ غشاوتن کے متعلق دوسری قراتیں بیان فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ غشاوتن میں 6 قراتیں اور بھی ہیں۔ ان 6 کی دلیل حاصل یہ ہے کہ کلمہ غشاوتن 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا بالعین ہوگا یا بلا عین ہوگا۔ اگر بالعین ہے تو یہ 6ٹھی قرات ہے، اور اگر بالعین جو یہ بالغین ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، الف کے ساتھ ہوگا یا بغیر الف کے ہوگا۔ اگر الف کے ساتھ ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، یہ الف کے غین کے ضمہ کے ساتھ ہوگا یا فتح کے ساتھ ہوگا۔ اگر ضمہ غین ہے یعنی غشاوتن ہے تو یہ پہلی قرات ہے، اور اگر ثانی صورت ہے تو یہ قرات ثانیہ ہے، اور اگر بحذف الالف ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ بکسر الغین ہے یا بفتح الغین ہے۔ اگر بکسر الغین ہے یعنی غشوتن تو یہ تیسری قرات ہے، اور اگر ثانی صورت ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ اگر اس کا مرفوع یہ ہوگا یا منصوب، اگر پہلی صورت ہے یہ 4تھی قرات ہے یعنی غشوتن، اور اگر ثانی صورت ہے تو یہ 5ویں قرات ہے یعنی بلکہ یہ غشوتن جو ہے یہ آ گیا منصوب، اور غشوتن یہ مرفوع۔ تو قاری صاحب اپنی عبارت میں 4 لفظ استعمال کیے ہیں،
دم، فتح، رفع، نصب اور ان کے مابین فرق اور ان کا مفہوم سمجھ لینا وہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلمے کی آخری حالت کو تعبیر کرنے کے لیے 3 نوع کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک دم، فتح، کسر، اور دمہ، فتح، کسرہ، رفع، نصب، جر۔ اب دم، فتح، کسر یہ حرکت بنائیہ کو تعبیر کرنے کے لیے ہے، اور رفع، نصب، جر حرکت اعرابیہ کے لیے مخصوص ہے، اور جو ضمہ، فتح، کسرہ ہے یہ دونوں کے لیے لا سبیل الاشتراک وہ مستعمل ہے۔ اور اب اگر دیکھیں تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ آیت کی تفسیر میں قاضی صاحب 2 بحثیں ذکر کریں گے۔ پہلی بحث ربط آیت اور عذاب ان کی تحقیق میں ہے، اور دوسری بحث کلمہ عظیم کی تشریح میں ہے، مگر ان بحثوں میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آیت لہم عذاب عظیم میں لہم خبر مقدم ہے، اور عذاب عظیم ترکیب توصیفی مبتدا مؤخر ہے۔ جب مبتدا نکرہ موصوفہ ہو تو اس کی تقدیم درست ہے، جیسے واجل المسمى عندہ میں مقدم ہے، مگر اس کے باوجود آیت میں مؤخر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقام ہے کافروں کی سزا کی اور ناکی کے بیان کرنے کا، اور تاخیر مبتدا ہی کو اس میں دخل ہے، اس لیے مؤخر کر دیے۔ اب یہ سمجھیے کہ تاخیر مبتدا کو دخل کیسے ہے۔ وہ اس طرح کہ تاخیر مبتدا سے تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے، بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عذاب عظیم جس کے کافر مستحق ہیں انہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی رنج کا صرف ایک فرقہ کے ساتھ مخصوص ہونا یہ دوسروں کا مبتلا نہ ہونا رنج میں اور زیادہ ہولناکی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب قاضی صاحب کی بات سمجھیے، بحث اول کا پہلا جز وہ ربط ہے۔ سورہ جو ربط آیت کا ما سبق سے یہ ہے کہ ما قبل میں اصرار کفار علی الکفر کو بیان کیا گیا تھا، اور یہاں سے اس سزا کو بیان فرما رہے ہیں جس کے وہ اصرار علی الکفر کی بنا پر مستحق ہوئے۔ اور بحث اول کا دوسرا جز عذاب کی تحقیق ہے، تو اس کے بارے میں یوں سمجھیے کہ لفظ عذاب یا ماخوذ ہے مجرد سے یا مزید سے۔ دوسرے احتمال کو اگر آگے چلائیں تو وقیل اشتقاقہ من التعذیب سے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا احتمال یعنی اگر مجرد سے ماخوذ ہو تو یہ نقال کے مشابہ ہوگا، نقال یہ بر وزن فعال کے، تو اب وزن میں مشابہت اس لیے ہے کہ دونوں فعال بالفتح کے یہ وزن پر ہیں، اور معنوی مشابہت اس طور پہ ہے کہ دونوں امساک یعنی منع کرنے یعنی روک دینے کے معنی میں ہیں۔ چنانچہ عزب عن الشیء اور نقل عن الشیء اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ کسی شخص کو کسی چیز سے روک دیا جائے، اور شہاب کے بیان کے مطابق اس کے اصل معنی کھانے پینے اور سونے سے روک دینے کے ہیں۔ خیر کچھ بھی ہو، دونوں کے مفہوم میں امساک پایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے شیریں اور خوشگوار پانی کو العذب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیاس کو روک دیتا ہے۔ اس کے برخلاف کھارا اور نمکین پانی کے اس کے پینے سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ پیاس پر پیاس وہ لگتی رہتی ہے۔ پھر لفظ عذاب میں وسعت دی گئی، یعنی مجازن اس کا اطلاق ہر علم ثقیل یعنی بھاری مصیبت پر ہونے لگا، اگرچہ وہ قبیلہ نکال نہ ہو، یعنی ایسا عقاب نہ ہو جو مجرم کو دوبارہ جرم سے روک دے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے عذاب اور نکال میں تساوی کی نسبت ہے، چنانچہ اس معنی کے اعتبار سے قضیہ محصورہ کلیہ، کل عذاب نکال اور کل عذاب جو ہے وہ صادق آئے گا، اور اس مجازی معنی کے اعتبار سے دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ عذاب عام مطلق ہوگا اور نکال خاص مطلق ہوگا، پس جو ہے وہ نکال کل نکال عذاب تو صادق آئے گا، مگر کل عذاب نکال نہیں صادق آئے گا، بلکہ جزیہ سالبہ بعض ذو العذاب لیس بنکال یہ صادق آئے گا۔ بلکہ قاضی صاحب کے بیان کے مطابق لفظ عقاب بھی نکال سے عام ہے، بس عذاب دونوں سے عام ہے، اس لیے کہ عقاب کہتے ہیں اس سزا کو جو جنایت کے بدلے میں دی جائے، خواہ وہ مجرم کو دوبارہ ارتکاب جرم سے روکے یا نہ روکے، اور نکال میں روکنے کی بھی شرط ملحوظ ہوتی ہے، اور عذاب میں کچھ شرط نہیں، خواہ وہ علم ثقیل کسی جنایت کے بدلے میں ہو یا اس کے علاوہ ہو۔
نیز خواہ مجرم کو روکنے کے قصد سے ہو یا نہ ہو، پس عذاب اخروی کو نکال نہیں کہیں گے، کیونکہ عذاب اخروی کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ معذب انسان، جو معذب انسان ہے، دوبارہ ارتکاب جرم سے روک دیا جائے، اس لیے دار آخرت ارتکاب جرم کا محل ہی نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ضمہ، فتح، کسرہ اور رفع، نصب، جار کا استعمال بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عذاب کس سے مشتق ہے اور اس کا کیا معنی ہے، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔